چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اور آج ہم سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعین من الآن إلى يوم الدین، اما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسی طرح جیسے آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے روانہ کیا تھا، جبکہ مومنین کا ایک گروہ اسے ناپسند کر رہا تھا، وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے جبکہ وہ بالکل واضح ہو چکا تھا، جیسے انہیں موت کی طرف ہکایا جا رہا ہو اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ وہ گروہ تمہارے ہاتھ لگے جو طاقتور نہ ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دے اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے، چاہے مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ سورہ مبارکہ انفال جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب تک ہم 2 درس میں اس سورہ کے تعلق سے گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کا نام ہی انفال ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ ایک بہت ہی اہم تاریخی واقعے کی جانب ہے، اور آج کی آیتیں اصل میں اس واقعے کا آغاز ہیں، اور آگے جا کر متعدد آیات ہیں جن میں اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا، اور قرآن مجید نے اس اہم ترین، شاید اس کو کہا جا سکتا ہے تاریخ کے اہم ترین واقعے کے مختلف اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، اور سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں اور کچھ عبرتیں حاصل ہوں آج بھی مسلمانوں کو۔ وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ ہے کہ جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ وہ واقعہ ہے بدر کا واقعہ، جنگ بدر، اور یہ پہلی جنگ ہے اسلام کی۔ اس کی کچھ تفصیلات ہیں جس کی جانب ہم کچھ اس وقت آج اشارہ کریں گے، اور مسلسل کچھ دروس میں اس کے مختلف حصے اس واقعے کے سامنے آتے جائیں گے۔ جیسے جیسے آیتیں آگے بڑھیں گی ہم اس کے ذیل میں وہ واقعات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم کچھ آیتوں پر گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد جو وقت بچے گا اس میں تھوڑا سا اس واقعے
کی جانب اشارہ کریں گے خلاصے کے ساتھ۔ تفصیل تو بہت ہے اس واقعے کی، لیکن ظاہر ہے کہ جتنی وقت میں گنجائش ہم اتنی گفتگو کریں گے۔ کما اخرجک ربک، پہلی بات تو یہ ہے کہ کما کا لفظ، یعنی ہم پہلے آیتوں پر گفتگو کریں گے پھر واقعے پر بات کی جائے گی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اللہ نے، آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے بالحق۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ اردو کی گویا کہ تنگی ہے عربی کے مقابلے پر، کہ ہم اس کے ترجمے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ کما اخرجک میں نکالا، یہ لفظ نکالا جو ہے اتنا مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ پیغمبر کے لیے اگر ہم استعمال کریں تو، اس لیے ہم نے بہت ہی کوشش کی کہ کوئی مناسب لفظ ملے، تو ہمیں یہ لفظ ملا اور ہم نے استعمال کیا ہے کہ جیسے اسی طرح جیسے آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے روانہ کیا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نکالا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے مترجمین نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ نکالا، اور کچھ نے ترجمہ کیا برآمد کیا۔ اب برآمد کیا کا جو لفظ ہے وہ کچھ اس طرح استعمال ہوتا ہے اردو میں، ماشاءاللہ یہاں شعراء اور ادبا بھی موجود ہیں، کہ کسی بے جان شے کو، جس میں جان نہ ہو، اس کو دوسرے لوگ لے کر نکلیں، اس کو برآمد کرنا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علم کے لیے کہتے ہیں علم برآمد کیا، تو وہ بھی مناسب نہیں تھا، بہر کیف روانہ کیا، اللہ نے روانہ کیا۔ اور پھر ہم نے تفاسیر میں دیکھا بھی تو اس میں یہی ہے، اخرجہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم دیا آپ کو کہ آپ نکلیں، یہ نہیں کہ اللہ نے نکالا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکلیں، مطلب یہ کہ آپ سے کہا گیا کہ اب آپ اس ایک مشن کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہے، یہ مطلب ہے اخرجہ کا۔ لیکن لفظ کما کیا ہے؟ کما میں ایک کاف ہے جو تشبیہ کے لیے اور تمثیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا ہی ہوا جیسے اس سے پہلے کچھ ہوا تھا۔ تو یہ کاف جب ہی استعمال ہوتا ہے جب اس سے پہلے کوئی ایک بات کہی گئی ہو اور پھر اسی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا جا رہا ہو کہ جیسے وہ ہوا تھا ویسے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس پر بڑی بحث کی ہے مفسرین نے کہ اس کما سے کیا مطلب ہے، کہ ہم نے آپ کو کما جیسے ہم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ نکلیں اپنے گھر سے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دم اچانک۔ تو ایسی کیا بات اس سے پہلے کہی گئی کہ کہا جیسے ہم نے ایسا ہی کیا جیسے آپ سے کہا تھا کہ آپ نکلیں، تو یہ کما کیا ہے؟ تو کافی اس پر بحث ہے، لیکن ہم ظاہر ہے خلاصہ ہی پیش کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے۔ تو یہاں چند اقوال ہیں اور ہم ان کو نقل کریں گے علامہ تبریسی کی مجموع البیان سے، کیونکہ مجموع البیان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت سی تفاسیر کا خلاصہ خود پیش کر دیتے ہیں، بڑے سلیقے سے، بڑے حسن و خوبی سے، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ۔ تو انہوں نے ان تمام اقوال کو جمع کیا تو تقریباً 4 ایسے اقوال بنتے ہیں کہ کما کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو اقوال ہیں مفسرین کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کاف جو ہے متعلق، کاف یہ ہمیشہ متعلق ہوتا ہے، حرف ہے، تو یہ متعلق ہوگا کسی سے۔ تو قل الانفال للہ والرسول سے متعلق ہے یہ، یعنی کہہ دو کہ انفال کس کا ہے؟ حق اللہ و رسول کا۔ تو اس کے مدلول اور اس کے مفہوم سے اس کا تعلق ہے، یعنی جس طرح آپ کو حق کے ساتھ گھر سے اللہ نے روانہ کیا تھا اور یہ بات لوگوں کو پسند نہیں تھی، اسی طرح حق کے ساتھ انفال کو اللہ نے آپ کے قبضے و اختیار میں دیا اور یہ بات بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے جو بات کہی گئی کہ انفال کس کے لیے ہیں؟ اللہ و رسول کے لیے، یہ ایسے ہی ہیں انفال اللہ و رسول کے، کما اخرجک رب، جیسے اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نکلیں وہاں باہر۔ تو اس وقت بھی لوگوں کو پسند نہیں تھا،
اس وقت بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں، یعنی یہ تقدیری مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ تقدیری کا مطلب پوشیدہ مفہوم، جو الفاظ نہیں ہیں لیکن الفاظ میں پوشیدہ ایک مفہوم ہے۔ وہ کیا ہے کہ کہہ دیں کہ انفال اور اللہ اور رسول کے لیے ثابت و مسلم ہے۔ اللہ اور رسول کے لیے ثابت اور مسلم ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ ان کو ملے، اللہ اور رسول کو۔ اس کا تم تصور بھی مت کرو کہ تم اس کے مالک و مختار ہو، نہیں، اللہ اور رسول ہی، یہ ہونا ہی ہے کہ ان کے پاس ہو، یہ انہی کا حق ہے۔ یہ کما اخرجک ربک، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کا نکلنا بھی لازم اور ضروری تھا، وہ ہونا ہی تھا کہ آپ نکلیں، اسی طرح یہ انفال بھی ہونا ہی ہے یہ کہ وہ آپ ہی کے حوالے کیا جائے۔ جو چیزیں لازم ہوں اور جو چیزیں ہونی ہوں اس میں بحث نہ کی جائے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے یجادلونا سے، یعنی اسی طرح یہ آپ سے حق کے تعلق سے۔ دیکھیں آپ، آیت ہے کیا؟ یجادلونک فی الحق، اور پہلے کیا ہے؟ اخرجک ربک من بیتک بالحق، دونوں جگہ لفظ حق استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 5 میں، آیت نمبر 6 میں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے متعلق نہیں ہے، بعد کی آیت سے متعلق ہے۔ کما جیسے آپ نکلے تھے نا، اور وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بہت سے مؤمنین میں ایسے تھے کہ جو اس کو پسند نہیں کر رہے تھے آپ کا نکلنا، جیسے آپ کا نہیں پسند کر رہے تھے نکلنا، ایسے ہی اب یہ بحث کر رہی ہیں آپ سے، یجادلونک فی الحق، اب یہ اس وقت آپ سے بحث کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی حق کے ساتھ آپ نکلے تھے، ابھی بھی یہ حق ہی پہ بحث کر رہے ہیں۔ تو دونوں جگہ حق کا لفظ استعمال ہوا، پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں، یعنی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں۔ یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ چوتھا مفہوم یہ ہے کہ حق کے معنی کی طرف اشارہ ہے، جس کا پوشیدہ مفہوم یہ ہے کہ یہ ذکر حق ہے، یہ جو ہم ان کو جو کچھ بتا رہے ہیں، ان کی پسند آئے نہیں آئے، یہ حق ہے، بس یہ حق ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کا نکلنا بھی حق تھا اور ان کے فائدے میں تھا، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو نتیجہ انہی کے حق میں ہے، نتیجہ خیر ہے اس بات کا جو ہم پیش کر رہے ہیں، اور یہ اس کو دل سے قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی طرح اس وقت بھی ہوا تھا جب آپ نکلے تھے، انہی کے فائدے میں تھا اور اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اور ابو حمزہ سے ایک روایت بھی ہے، فاللہ ناصرک کما اخرجک من بیتک، اللہ ہی تمہاری نصرت کرے گا اسی طرح جیسے اس نے حکم دیا تھا نکلنے کا۔ تو جس نے حکم دیا تھا آپ کو نکلنے کا، وہ آپ کی نصرت دے گا۔ تو یہ خلاصہ ہم نے پیش کر دیا کہ یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے بہت سے اقوال کو قبول کیا جا سکتا ہے، البتہ ترجیح جو ہے وہ گویا کہ پہلے ہی مفہوم کو دی گئی ہے، عموماً اکثر مفسرین نے اس کو دی ہے۔ اب اس کے بعد کا لفظ ہے کما اخرجک، تو اخرجہ پر تو ہم نے گفتگو کی، اخرجک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نکلنے کا حکم دیا ایک مشن کے لیے، ایک کام کے لیے، ایک بہت اہم مقصد کے لیے، من بیتک، آپ کے گھر سے، گھر سے مطلب یعنی آپ کے اپنے وطن سے، سبھی کو حکم دیا کہ آپ اپنے وطن سے گویا کہ نکلیں کسی ایک اہم مقصد کے لیے۔ مقصد کیا ہے وہ اس پر ابھی گفتگو آ رہی ہے، بات ہوگی۔ تو بیت سے مطلب گھر یا وطن، بالحق، جب آپ کو حکم دیا، اب بالحق کے اوپر بھی بات کی ہے لوگوں نے کہ یہاں بالحق کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت سی ریزنز ہیں۔ بالحق تو یہ ہے کہ بھئی پیغمبر کا خود ہر عمل برحق ہے، اور پھر جو خدا حکم دے تو یقیناً اس میں کیا شک ہے کہ وہ برحق ہے۔ لیکن آپ کا نکلنا برحق تھا، آپ کا نکلنا صحیح تھا، آپ کا نکلنے میں ہی خیر تھا، آپ کے نکلنے ہی میں بھلائی تھی سب کی۔ شاید قرآن نے یہاں اس لیے زور دیا بالحق کہہ کر کہ آپ کا نکلنا حق تھا، کیونکہ بدر کا جو واقعہ ہے جس طرح شروع ہوا ہے،
دشمنان اسلام آج تک اس پر اعتراض کرتے ہیں اور کچھ ایسے غلط الزامات لگاتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمان اور پیغمبر اسلام قطعاً بری ہیں، کیونکہ وہ ماحول کچھ اور تھا، بات کچھ اور تھی اور اسے کسی اور انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ میں قرآن نے اس کا جواب دے دیا، تم جو بھی کہتے رہو، پیغمبر کا نکلنا برحق تھا، وہ ان کا حق تھا کہ وہ نکلیں۔ وہ کیوں؟ ابھی ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، نکلے تو تھے، آپ برحق نکلے تھے، ہم نے حکم دیا تھا۔ اب دیکھیں اس میں یہ بھی کمال ہے، کما خرجتا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ نکلے تھے، کما اخرجک ربک، اللہ نے حکم دیا تھا آپ نکلے۔ کیونکہ یہ واقعہ جس طرح شروع ہوتا ہے اس میں خود مسلمانوں کے دل میں کہیں کوئی ایک خلش آ سکتی ہے، دل و دماغ میں، کہ یہ کیا ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا نہیں، نبی نہیں نکلے تھے، اخرجک، ہم نے کہا تھا کہ آپ نکلیں، ہم نے کہا تھا کہ آپ نکلیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے حکم خدا سے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے اور اس میں حق مسلمانوں کا ہے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے اور کوئی کسی طرح کی جو عدل سے کوئی بات ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ یجادلونک فی الحق، تو مؤمنین میں کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، نہیں نکلنا چاہ رہے تھے، کیا کریں گے جا کر اور کیا فائدہ ہوگا، اور وہ تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہماری تو تعداد اتنی ہے، کم ہے، زیادہ پر گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی۔ اس کے بعد جب بعد میں پھر وہی ہوا، یجادلونک فی الحق، اس کے بعد پھر آپ سے ابھی بھی بحث کرتے ہیں، حق کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ کون؟ اچھا یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اور ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو تاریخ کے، اسلامی تاریخ کی بہت ہی اہم گویا جنگ میں شریک ہوئے، جس پر ہمیشہ فخر کرتے رہے اور یعنی ایک امتیازی صفت بن گئی مسلمانوں کی کہ یہ کون ہیں؟ یہ بدری ہیں، یہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، یہ امتیاز بن گیا ان کا۔ ایسی جنگ میں شرکت کرنے والے قابل غور ہے یہ بات، اور یہ عبرت ہے سب کے لیے۔ صحابہ کرام سر آنکھوں پر، کیا کہنا ان کا مقام، ان کی منزل، جو پیغمبر اسلام کی کے اطاعت گزار صحابہ تھے، لیکن انہی میں قرآن جس انداز سے گفتگو کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں جس منزل پہ دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان کی اطاعت مطلقہ ہونی چاہیے، وہاں جو نبی نے کہہ دیا سر جھکا دیا، جو ہونا ہے بس ہوگا، کچھ نہیں، وہاں کوئی اعتراض نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے، اطاعت مطلق ابسولوٹ ہونی چاہیے، غیر مشروط اطاعت ہونی چاہیے نبی کی۔ اب یہ وہ جو ایسے صحابہ ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی کہ قرآن کو اس طرح اس لہجے میں بات کرنی پڑی۔ لکارہون، کراہت کر رہا مسلمان ایک ایسی بات کی جس کے نبی حکم دے رہا ہے کہ چلو، اور ان کو ناپسند ہے، نبی کو یہ پسند ہے، ان کو یہ ناپسند ہے، عجیب۔ لیکن پھر بھی ایک بات کہہ دی کہ ان فریقا من المؤمنین، اس میں یہ کہنا کہ بھئی یہ مؤمنین تھے بہر کیف، البتہ قرآن نے مؤمنین کا لفظ ہر اس شخص کے لیے استعمال کیا ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے، یعنی ہر مسلمان کو قرآن نے مؤمن کہا ہے۔ ضروری نہیں ہے، حد یہ ہے کہ اگر کبھی مومن و منافق بھی شامل ہیں اور ان کو خطاب کرنا ہوا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا۔ بہت سی اس کی دلیلیں، اور سب سے بڑی دلیل سورہ نساء کی وہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ و رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو اس سے پہلے کس پر ایمان لائے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ اے ایمان لانے والو اللہ و رسول پر صحیح سے ایمان لے آؤ۔
اے اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں، اللہ اور رسول پر صحیح سے ایمان لیا۔ تو بہر کیف، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو ایمان کے مختلف درجات رکھ رہے تھے، یعنی بدر میں مختلف درجات تھے ایمان کے، اور وہ ظاہر ہوئے، اور قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور ہم سے بھی اسی بات کا مطالبہ ہے کہ جب تم اس واقعے کو پڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے ہم سننا چاہ رہے ہیں، نہیں، اس سے ہم کیا درس لے رہے ہیں۔ تو پہلی منزل میں تو یہ تھا کہ لکارہون، انہیں کراہت ہو رہی تھی، وہ ناپسند کر رہے تھے۔ دوسری منزل میں کہا اس سے بھی سخت، لکارہون سے بھی سخت لفظ استعمال کیا، یجادلونک فی الحق، حق کے بارے میں آپ سے جدال کرتے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ جدال کا لفظ جدل سے ہے، جس کا مطلب ہے سخت اور شدید لہجے میں کوئی بحث و گفتگو کرنا، اور بلکہ یہ ہے کہ زمین پر پٹخ دینے کے ارادے کو جدل کہتے ہیں، یعنی جب جدال ہوتا ہے تو وہ اس کو پٹخ دے زمین پر، وہ اس کو پٹخ دے زمین پر، مطلب یہ ہے اس کا کیا مطلب، یعنی کہ اس حد تک کہ بس ہم جیت جائیں اور وہ ہار جائے، اس کو کہتے ہیں جدال، اس طرح کی بحث کو۔ ایسی بحث اور نبی سے سوال تو ہو سکتا ہے، پیغمبر اسلام سے کوئی شخص سوال کر سکتا ہے، یسألونک عن الانفال، آپ سے سوال کر رہے ہیں انفال کے بارے میں، سوال الگ ہے، جدال الگ ہے، نبی سے جدال کر رہے ہیں، اور یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہی مومنین کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا کب کر رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جدال پہ ایک شخص اتر آیا اس وقت جب اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جی نہیں، بعد ما تبین، جبکہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے۔ عجیب بات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام صحابہ کو ایک ہی صف میں رکھ دیں، غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ قرآنی منطق کے خلاف ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام کو ایک ہی لیول پہ رکھیں کہ سب کی لیول ایک ہے اور سب معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وَمِن بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ، یہ ایسی بحث کر رہے ہیں حق واضح ہونے کے بعد کہ جیسے انہیں موت کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف بدری جو صحابہ تھے، ان کی شجاعت، ان کی استقامت، کیا کہنے، واقعاً ابھی آپ سنیں گے واقعات جب آپ کی خدمت پیش کی جائیں گے، مختصر تعداد اور مقابلے پر بہت بڑی تعداد، 3 گنا۔ ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں، اس لیے کہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، ان کے پاس فل فلیج ہر وہ ساز و سامان ہے جو کوئی ایک منظم لشکر جیسے تیاری کرتا ہے، وہ تیاری کر کے وہ آئے ہیں، ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور پھر بھی فتح مبین اللہ نے عطا کی ان کو، ان کی شجاعت تھی، قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہاں بہترین جہاد کیا۔ مگر انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ان سے ہٹ کے بات نہیں ہو رہی ہے، انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ایسے کھینچے جیسے کہ موت کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ ارے وہ کب موت سے ڈر رہے تھے؟ انہوں نے تو دشمن کو دہلا دیا تھا، دشمن روب میں تھا ان کی شجاعت سے، ان کی بے خوفی سے۔ تو ایک بات پتہ چلی کہ یہاں کہا تو جا رہا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سارے مومنین، فریق، ان فریقا من المؤمنین، سارے مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے، انہی مومنین میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا کر رہے تھے، اور یہ بات ان کچھ لوگوں کی جا رہی ہے، اور یہ جو خوف تھا موت کا، یہ بھی موت کا خوف کچھ لوگوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، سارے مومنین خائف نہیں تھے۔ تو پتہ چلا کہ ان بدریون میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، ایک کا ایمان بہت ہی بلند تھا،
جس کی تعریف آگے کی آیتوں میں آپ سنیں گے، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کی تنبیہ ابتدا ہی میں قرآن تنبیہ ہی سے بات شروع کر رہا ہے۔ اب ایسا جیسے موت کی طرف کھینچ، یعنی موت سے خائف ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ بالکل جان کی پرواہ نہیں، کسی شے کی پرواہ نہیں۔ اب بات کی آیت، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یاد کرو وقت جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے قبضے میں آئے گا، ایک تمہارا ہے۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تمہاری خواہش کیا تھی کہ وہ ذات الشوکہ، شوکہ آج بھی ریگولر، آج کی جو جدید عربی ہے اس میں بھی شوکہ جو ہے وہ کانٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوک کانٹے، اور شوکہ کانٹا۔ تو ذات الشوکہ کانٹا کے لیے اوریجنلی لفظ استعمال ہوا، لیکن اس کے بعد چونکہ لشکر اور فوج وہ جو اسلحے لے کر چلتے تھے اور اس کو بلند کر کے لے کے چلتے، تو لگ رہا تھا کانٹے لے کے چل رہے ہیں، وہ کانٹوں پر کانٹے نظر آ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں، بڑے بڑے ہیوج قسم کے وہ نیزے جو لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہونے لگا۔ پھر اس کے بعد پھر اسی سے گویا کہ وہ مفہوم بھی لیا جانے لگا کہ بھئی کانٹا ہے تو شدید ہے، طاقتور ہے، قوت ہے۔ تو آخر میں شوکت کا مفہوم اب استعمال ہوتا ہے کس مفہوم میں؟ طاقت اور قوت۔ تو اب دو طرح کے گروہ تھے، ایک وہ جس کے پاس طاقت و قوت ہے، ایک جس کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے مترجمین نے اور مفسرین نے ذات شوکہ کا ترجمہ کیا ہے اسلحے والا اور غیر مسلح، مسلح غیر مسلح، یعنی ایک گروہ ہے مسلح، ایک ہے غیر مسلح۔ اب یہ دو ہیں، ان میں سے ایک تمہارا ہوگا۔ تو تم میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ بھئی جو آسان والا کام ہے وہ ہم لے لیں، وہ گروہ جس میں اسلحہ نہیں ہے، بس وہ ہمارے قبضے میں آ جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، بیٹھے بٹھائے ہمیں سب کچھ مل جائے۔ یہ تمہارا تھا، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اب ہم واقعہ بیان کریں گے، لیکن تھوڑا سا پہلے صرف اس پر ایک چند منٹ اور گفتگو ہو جائے کہ یرید اللہ، تمہاری یہ کیفیت تھی، اور اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے، حق واضح ہو جائے۔ بِکَلِمَاتِہِ، اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ اس پر بہت کم لوگوں نے گفتگو کی ہے۔ بِکَلِمَاتِہِ کا مطلب کیا ہے؟ اس موقع پر اللہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کو کیسے ثابت کرنا چاہتا ہے؟ وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو آپ قرآن ہی کی طرف اگر رجوع کریں یہ سمجھنے کے لیے کہ کلمات کہتے کس کو ہیں، تو کلمات جو ہے کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے لفظ کے لیے بھی، یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ کلمات الہی ہیں، اللہ کے کلمات ہیں، اور زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں یہ بھی کلمات ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے خاص منتخب معصوم بندوں کو بھی کلمہ قرار دیا ہے، ان کو بھی کہا ہے کہ یہ کلمہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، بے شک مسیح عیسی ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں۔ کس کا کلمہ ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے۔ کون؟ عیسیٰ۔
اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے افراد کو بھی، اشخاص کو بھی کلمہ کہا ہے، لیکن ہر شخص کلمہ نہیں ہے، وہ ہے اس کو اپنی طرف نسبت دی۔ کلمۃ اللہ کا کلمہ ہے جناب عیسیٰ۔ اس کا مطلب یہ کہ معصوم اللہ کا نمائندہ بھی اللہ کا کلمہ، اور اگر عیسیٰ کلمہ ہے تو کیا رسول اللہ کلمہ نہیں ہوں گے؟ بے درجہ اولا خاتم النبیین اللہ کا کلمہ ہے، کلمۃ اللہ ہیں خود رسول اللہ۔ لیکن یہاں بے کلمات ہی، تو اب بدر کے واقعے سے معلوم ہوگا آپ کو کہ کچھ اللہ نے اپنے کلمات کے ذریعے سے اصل میں فتح عطا کی۔ وہ کلمات یہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کلمات وہ معجزات بھی ہو سکتے ہیں، اور کلمات اشارہ پیغمبر اسلام اور امیر المؤمنین علی بن طالب کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ بدر میں 70 لوگ دشمنوں کی جانب سے مارے گئے، جس میں سے 36 یعنی 50% سے زیادہ اکیلے حضرت علی نے مارے، تنہا علی نے۔ لہذا اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو جو واضح فتح نصیب ہوئی، اس میں سب سے بڑا حصہ کس کا تھا؟ مولا کائنات امیر المومنین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس پر ابھی گفتگو ہوگی۔ یہ تو ہم نے ایک اشارہ کیا کہ بے کلماتی یعنی اللہ ہمیشہ حق کو ثابت کرتا ہے کلمات کے ذریعے سے۔ خلاصہ اگر ہم پیش کریں تو کلمات الہی یا قرآن ہے یا اہل بیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے 2 ہی چیزیں چھوڑی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے ہمیشہ حق حق ثابت ہوگا اور باطل باطل ہوگا۔ احقاق حق، ابطال باطل یا قرآن کے ذریعے سے ہوگا یا اہل بیت کے ذریعے سے، بس یہ بات پیغمبر اسلام نے بار بار کہی ہے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین، پھر دوبارہ دہرایا لیحق الحق ویبطل الباطل، یہ سب اس ویقطع دابر الکافرین، اور تاکہ کافروں کی جڑ، دابر اصل میں وہ چیز جو پیچھے آنے والی ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کا سلسلہ منقطع ہو جائے، ختم ہو جائے، جڑ سے اللہ ان کو اکھاڑ پھینکے، ان کے وجود کو۔ لیحق الحق، تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ثابت ہو جائے، چاہے مجرموں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اب مجرموں کو تو اچھا نہیں لگے گا کہ حق ثابت ہو رہا ہے، مجرموں کو برا نہیں جو ہے ہرگز اچھا نہیں لگے گا کہ باطل باطل ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ حق اور ہمیشہ حق ثابت ہو، باطل ہمیشہ ظاہر ہو جائے کہ یہ باطل ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ واضح ہو جائے، یہ خدا ہمیشہ چاہے گا، مگر کیسے چاہے گا؟ کلمات کے ذریعے سے۔ تو اگر کبھی 2 گروہ، کبھی بھی، یہ تو بدر کی بات ہے، بدر کے بعد کبھی 2 گروہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جائیں تو کیسے پتہ چلے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے؟ اور خاص طور پہ اگر دونوں اس کے مدعی ہیں کہ ہم بھی حق پر ہیں ہم بھی حق پر ہیں، تو کیسے ثابت ہو؟ تو خدا اپنا کوئی ایسا کلمہ واضح کرے، ظاہر کرے کہ جس کلمے کے ذریعے سے حق واضح ہو جائے اور باطل بھی ظاہر ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ حدیث بہت معروف ہے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ بعد میں یہ کہا اللہم ادر الحق حیث دار، یا اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی عام طور پر یہ دعا ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھ کو ادھر موڑ جدھر حق موڑے، کہا نہیں، جدھر علی موڑے ادھر حق مڑ جائے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں شک رہ سکتا تھا، اگر یہ کہا تھا یا اللہ تو علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑ جائے، تو لوگ کہتے ہیں اصل میں وہ حق ادھر تھا، حق ادھر تھا۔ نہیں، حق ادھر مت ڈھونڈو، یہ دیکھو علی کدھر ہے، علی کو ڈھونڈ لو گے تو حق مل جائے گا۔ لہٰذا پیغمبر اسلام کے بعد کہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کدھر ہے،
جدھر علی ہے بس حق ادھر ہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، یعنی اس کا مفہوم ہے ظاہر ہے کہ یہ آیت اس پر نازل نہیں ہوئی، یہ مت سمجھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ مفاہیم ہیں قرآن مجید کے، دروس ہیں قرآن مجید سے جو حاصل ہو رہے ہیں۔ مختصر سا وقت رہ گیا ہے اور واقعہ ہم اس وقت بہت اختصار سے پیش کر دیتے ہیں، تھوڑی سی تفصیل سے ہم اگلے درس میں پیش کریں گے انشاءاللہ، چونکہ آیتوں پر بھی گفتگو کرنی تھی۔ اب دیکھیں کہ یہ واقعہ کن حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کون سا واقعہ ہے اور ہوا کیا تھا۔ تو پیغمبر اسلام کو یہ پتہ چلا کہ شام سے ایک قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، چونکہ مکے کے جو مشرکین تھے اور جو تجار تھے وہ مختلف ان کے قافلے جایا کرتے تھے، شام کا ان کا قافلہ ہوتا تھا، سبھی کا اس میں سامان ہوتا تھا، اکثر جو بھی تجارت کرنے والے ہوتے تھے کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ہوتا تھا، اور وہ قافلہ جاتا تھا اور قافلہ آتا تھا۔ ایک بہت بڑا قافلہ کافی ساز و سامان کے ساتھ شام سے واپس آ رہا تھا، مکے کی طرف جا رہا تھا۔ مکے کی طرف جانے کے لیے ان کو مدینے سے گزرنا ہوتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ چلو ہم اس قافلے کو روکتے ہیں۔ اب یہاں ہے وہ بات کہ جہاں اغیار اعتراض کرتے ہیں، بھئی ایک وہ پیسفل قافلہ ادھر سے گزر رہا، آپ جا کے اس کو روک رہے ہیں۔ بات تو اس طرح سے شروع ہوئی نا، جنگ یہاں سے شروع ہوئی، تو شروع تو آپ نے کی، لیکن حقائق سے ناواقف ہیں، یا اس سے پہلے کے حالات سے بالکل یا تو ناواقف ہیں، یا عمدن جان کر ان حالات کو اگنور کر کے وہ بتاتے ہیں بھائی یہ جو مال لے کے آ رہے تھے کس کا تھا؟ یہ مسلمانوں کا مال تھا۔ یہ جو مسلمان مہاجر بیچارے یہاں غریب نظر آ رہے ہیں، غریب نہیں ہیں، یہ اچھے مالدار لوگ تھے وہاں، ان سب کا مال انہوں نے قبضہ لیا تھا، اسی مال سے تجارت کر رہے تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی، نمبر 1 یہ مال مسلمانوں کا تھا، اس میں بہت زیادہ۔ اور ابھی تو روکنے کی بات ہو رہی تھی، یہ نہیں تھا کہ جاؤ لے لو، سب پہ قبضہ کر لو، مار ڈالو، ایسا کوئی بات نہیں تھی، ان کو روک لو، بات روکنے کی تھی۔ مسلمانوں کا حق تھا، مسلمانوں کے راستے سے گزر رہے ہیں، وہ سامان ان کا روکنے کا حق تھا، اس لیے کہ اس میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا ان کے مال کا جو انہوں نے وہاں روکا ہوا تھا۔ ایک بات۔ نمبر 2، مان لیجئے سب انہی کا مال تھا، سب ان کا مال تھا۔ یہ مال کس لیے صرف ہو رہا تھا؟ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے۔ لہٰذا دنیا کے جتنی بھی قومیں ہیں، جتنی بھی قوانین ہیں، جتنے بھی جنگ کے اصول ہیں، اچھے مینرز جنگ کے، ایتھکس ہیں جنگ کی، ان سب کے مطابق وہ مال کہ جو دشمن صرف کر رہا ہو آپ کو ستانے کے لیے، آپ اس مال کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، تاکہ یعنی اس کی رسد آپ روک دیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ کس بات سے؟ اس کی طاقت اور قوت اس کا پیسہ ہے، طاقت اس قوت اس کا وہ مال ہے جو ہمارے خلاف خرچ کر رہا ہے۔ ابھی جتنے ٹیررسٹ ہیں پوری دنیا میں، کیا ان کو آسانی ہے ایزیلی اپنے پیسے ادھر سے ادھر بھیج سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بھیج سکتے۔ ٹیررسٹ کو چھوڑیے، اگر کوئی بھی دور سے اس کا تعلق معلوم ہو جائے کہ یہ پیسہ کسی طرح وہاں پہنچائے تو پرابلم میں آ جائیں گے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہے ہر حکومت کا کہ اپنا بچاؤ کرے اور دشمن کو اقتصادی طور پر مضبوط نہ ہونے دے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا۔ تیسری بات، اور اسی پر مسئلہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ہم پورا واقعہ بیان نہیں کر سکیں گے، واقعہ بہت دلچسپ ہے پورا، لیکن رفتہ رفتہ ایک ایک حصہ، ایک ایک ٹکڑا واقعے کا آتا رہے گا آیات کے ذیل میں، ضمن میں بہت ہی دلچسپ یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تیسری بات کہ کیوں مسلمانوں کا حق تھا کہ اس قافلے کو روکیں؟ اس لیے کہ شام سے یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں لا رہے تھے، جی جناب، یہ اسلحے بھی آ رہے تھے وہاں سے۔ تو آرام سے اسلحہ گزر رہا ہے کہاں سے؟ مسلمانوں کے علاقے سے۔
کہاں کیوں گزر رہا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف تیاریوں کے لیے. یعنی بغیر اس قافلے کے پہنچے ہوئے اتنی تیاری کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا فوراً چند گھنٹوں میں. تو ایسے ایک طاقتور دشمن، اس کو مزید طاقت پہنچانے کا سامان کون مہیا کر رہا ہے؟ خود مسلمان. اور خاموش بیٹھے، نہیں ہم بہت نائس ہیں، ان کو گزرنے دیں یہاں سے آرام سے. سارے ظلم وہ کریں، ساری اذیتیاں وہ کریں، وہ ہمارے خلاف ساری تیاریاں کریں، وہ ہمارے خلاف اسلحہ بھی جمع کریں، ہمارے خلاف اقتصادی طور پر مضبوط بھی ہوں، ہمارا ہی پیسہ لے کے وہ تجارت بھی کریں اور وہ سب کچھ کریں. ہم خاموش بیٹھے، نہیں ہم نائس ہیں. یہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا. لہٰذا جو ہوا، قرآن نے زور دے کے کہا اخرجک ربک بالحق. آپ حق کے ساتھ نکلے نہیں تھے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نکلیں. ہم پہ اعتراض کرو، ہم نے آپ کو نکالا تھا کہ آپ جائیے. اور اس کے بعد بالحق کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا حق تھا کہ آپ ایسا کریں، یہ مسلمانوں کا حق تھا. اور اس کے اور بہت سے ریزنز ہیں، بہت سی توجیہات ہیں. وقت تمام ہو چکا ہے، میں اس کو یہاں گفتگو کو روکتا ہوں. انشاءاللہ اس واقعے کی مزید تفصیلات ہم لوگ آئندہ دروس میں عرض کریں گے. صلوات بر محمد و آل محمد.